بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان اورحان غازی کون تھے۔ انہوں نے یورپی علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں کس طرح شامل کیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہیں سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہسٹری اینڈ انفو ورلڈ کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کی دوسری بیوی مالہون خاتون کے بیٹے تھے۔ آپ کا پورا نام اورحان بن عثمان بن ارطغرل تھا۔ اورحان غازی 6 فروری 1281 سنہ عیسوی میں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح ایک بہادر اور نڈر انسان تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو تیر اندازی اور تلوار بازی کا بہت شوق تھا۔ عثمان غازی نے ان کی جنگی تربیت کی اور انہیں اپنا جانشین منتخب کیا۔ ناظرین، اورحان غازی نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ بروسا شہر چند مہینے پہلے ہی وہ فتح کر چکے تھے، جس کی کہانی ہم آپ کو عثمان غازی کی بائیوگرافی میں دکھا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں سے اب صرف ایک ہی بڑا شہر یعنی نائسیا رہ گیا تھا، جو بازنطینیوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور 1330 سنہ عیسوی میں اسے بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے قبل عثمان غازی اور آپ کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں آپ کو بھی بے یا امیر کہا جاتا تھا، لیکن آپ سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 1333 سنہ عیسوی میں کیراسی ریاست کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے کیراسی سلطنت پر حملہ کیا اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، کیراسی سلطنت کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جانے کے بعد اب یورپ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک بہت ہی کم چوڑائی والا سمندر درہ دانیال ہی موجود تھا، اور ایشیائے کوچک سے یورپ جانے کے 2 ہی راستے تھے، یا تو قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کو فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جائے یا اس درہ دانیال کو پار کر کر، لیکن اس آبنائے کو پار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اسی لیے 20 سال تک عثمانی یورپ میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن پھر شہنشاہ کی موت کے بعد بازنطینی سلطنت میں حکومت کے لیے جنگ چھڑ گئی، اور کینٹاکوزینوس نے اورحان غازی سے مدد مانگی، اور اورحان غازی نے بھی مدد کے بدلے یورپی ساحل پر ایک قلعے کی شرط رکھ دی، جسے کینٹاکوزینوس نے قبول کر لیا، اور یوں عثمانی بغیر خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان اورحان غازی نے یورپ میں کئی دیگر علاقے فتح کیے، اور یوں اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا شاندار آغاز ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور میں بنائی گئی۔ آپ نے اپنے والد سے ملنے والی چھوٹی سی سلطنت کو 2 براعظموں تک پھیلا دیا، اور بالآخر 1362 سنہ عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔